آج انشاءاللہ تعالی ہم سورۃ الشمس کی آیت نمبر 5 سے لے کر آیت نمبر 6 تک پڑھتے ہیں اور ان آیات کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والسماء وما بناها والارض وما طحاها، والسماء اور آسمان کی، وما اور اس ذات کی، بناها جس نے اس کو بنایا۔ فرمایا والسماء وما بناها، اور آسمان کی اور اس کے بنانے والے کی قسم، یعنی آسمان کی قسم اور اس کی قسم جس نے اسے انتہائی بڑا اور نہایت بلند بنایا ہے، اور اسے بنانے والا اللہ تعالیٰ ہے۔ پانچویں قسم والسماء وما بناها، یعنی قسم ہے آسمان کی اور اس کے بنانے کی، جبکہ ماں کو مصدریہ مانا جائے اور سیاق کے اعتبار سے یہی معنی زیادہ واضح ہے، جیسے بھی ما غفر لی ربی میں ما مصدریہ واضح رہے کہ عام طور پر من علم والوں، مثلا اللہ تعالیٰ، فرشتوں اور انسانوں کے لیے آتا ہے، جبکہ ما ان کے علاوہ کے لیے آتا ہے، مگر بعض اوقات کسی خاص مقصد کی وجہ سے اس کا الٹ بھی ہو جاتا ہے اور ما علم والوں کے لیے بھی آ جاتا ہے، جیسے کہ ما یہاں اللہ تعالیٰ کے لیے استعمال ہوا ہے، یعنی اور قسم ہے آسمان کی اور اس ذات کی جس نے اسے بنایا۔ چنانچہ یہاں من کی بجائے ما اس لیے لایا گیا ہے کہ وہ یہاں الذی کے معنی میں ہے، اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ کی صفات بیان کی گئی ہے۔ قرآن مجید میں ما کا لفظ علم والوں کے لیے متعدد مقامات پر آیا ہے، مثلا وَلَا أَنْتُمْ عَابِدُونَ مَا أَعْبُدُ، اور نہ تم اس کی عبادت کرنے والے ہو جس کی میں عبادت کرتا ہوں۔ ہر شخص اپنی آنکھوں سے ہر روز ہر لمحہ اس بات کا مشاہدہ کرتا ہے اور کر سکتا ہے کہ اس کے سر پر یہ بلند و بالا آسمان چھت کی مانند بغیر کسی ستون کے قائم ہے۔ کیا دنیا میں آج تک کسی انسان نے ستون کے بغیر کوئی عمارت قائم کی ہے؟ اور کیا عقل انسانی اس کا تصور کر سکتی ہے؟ اور کیا ایسا ممکن بھی ہے؟ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت کا یہ عظیم شاہکار کیا اس بات کی دلیل نہیں کہ اس کا کوئی پیدا کرنے والا ہے اور وہ بہت بڑی قدرت و طاقت کا مالک ہے؟ کیا اللہ کے بارے میں تمہیں شک ہے جو آسمانوں اور زمین کا پیدا کرنے والا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے آسمان اور زمین کے درمیان بادلوں کو معلق فرمایا۔ ان بادلوں سے رحمت والی بارشیں اترتی ہیں جن کی وجہ سے مردہ زمین زندہ ہو جاتی ہے اور اس پر بہار آ جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرد بخش ہوا کو تخلیق کیا کہ جس کے چلنے سے انسان کو سکون کا احساس ہوتا ہے اور جس کے رک جانے سے انسان یوں محسوس کرتا ہے کہ جیسے دم گھٹ رہا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قدرت میں حسن و لطافت کو اس طرح سمو دیا کہ انسان اللہ تعالیٰ کی جس مخلوق کو بھی دیکھے اس کا حسن اور دلکشی اسے حیرت میں گم کر دے۔ فطرت کے حسین مناظر خالق کائنات کی ثنائی کا منہ بولتا ثبوت ہیں۔ اس نے پہاڑوں کو سرمئی رنگت عطا فرمائی تو کہیں بھورے رنگ سے سجا دیا، بعض کو مٹی سے بنایا تو بعض کو پتھروں سے تخلیق فرما دیا، کئی پہاڑ سنگلاخ بنائے تو کئی ایک کو نرم گداز بنا دیا، پھولوں کو تخلیق کیا تو کچھ کو پیلے رنگ سے اور کچھ کو سرخ رنگ سے سجا دیا، کسی کو دھیمی، کسی کو ترش اور کسی کو تیز خوشبو عطا فرمائی۔ اس نے فطرت کو دو چار رنگوں سے ہی مزین نہیں کیا، 20 طرح کے رنگوں سے دلکشی عطا کی۔ آسمان دنیا کو جہاں دن کے وقت سورج سے مزین فرمایا، وہیں پر رات کی دلکشی کے لیے چاند کا حسین چہرہ تخلیق فرما دیا۔ چاند کو مرکز بنا کر اس کے گرد و نواح میں کہکشاؤں کے حسین تاروں کو بنا دیا، اما اس کی راتوں میں جب آسمان کا حسین چہرہ چاند کے وجود سے خالی ہو جاتا ہے تو جگمگ جگمگ کرتے ستارے آسمان کی دلکشی
سرکشی اور رعنائی کو ماند نہیں پڑنے دیتے۔ یہ ستارے جہاں آسمان کی رونق میں اضافہ کرتے ہیں، وہیں پر سمندروں اور صحراؤں میں سفر کرنے والے مسافروں کو ان کی منزل تک پہنچانے کا فریضہ بھی بطریقے احسن انجام دیتے ہیں۔ انہی ستاروں کے جرمٹ میں موجود بعض سیارچوں کے ذریعے اللہ تعالی جل شانہ نے شیاطین کو بھی رجم فرماتے ہیں۔ انسان کی نظر کو سرور دینے کے لیے جہاں اللہ تعالی جل شانہ نے اتنے حسین مناظر انسان کی بصارت کے سامنے بکھیر دیے، والارض اور زمین کی، وما اور اس ذات کی، طحاہا جس نے اس کو بچھایا۔ فرمایا والارض وما طحاہا، اور زمین کی اور اس کے پھیلانے والے کی قسم، یعنی زمین کی قسم اور اس کی قسم جس نے اسے پانی پر پھیلا دیا تاکہ زمین پر موجود جانداروں کے لیے اس پر زندگی گزارنا ممکن ہو۔ والارض وما طحاہا، یعنی قسم ہے زمین اور اس کے بچھانے اور پھیلانے کی، یا قسم ہے زمین اور اس کے پھیلانے والے کی۔ ماں کے اندر مذکورہ دونوں احتمالوں کی بنا پر یہ دونوں ترجمے ہوں گے۔ پانچویں اور چھٹی قسم میں آسمانوں کے ساتھ اس کے بنانے اور زمین کے ساتھ اس کے پھیلانے کا ذکر بھی اسی حالت کمال کو بتانے کے لیے ہے، یعنی قسم ہے آسمان کی، اس حالت میں اس کی تخلیق مکمل ہو گئی، اور زمین کی جب اس کو پھیلا کر اس کی تخلیق مکمل کر دی گئی۔ یاد رہے کہ انسان دنیا میں زمین پر اتارا گیا تھا اور یہ زمین ہی کی مٹی تھی جس سے اسے بنایا گیا تھا۔ اللہ پاک نے انسانی دماغ کو علم اور شعور سے نوازا، اور قرآنی ہدایات کے مطابق اللہ پاک نے انسان کو یہ نوید دے دی کہ زمین آسمان کو تمہارے لیے مسخر کر دیا گیا ہے۔ اسی سوچ و فکر کے ساتھ انسانی دماغ نے تحقیق کا راستہ اپنایا، جبکہ دنیاوی زندگی کے آغاز کے وقت انسان کے پاس نہ تو تن ڈھانپنے کے لیے کپڑا تھا، نہ ہی سر چھپانے کے لیے کوئی چھپر موجود تھا، لیکن انسانی عقل نے درختوں اور غاروں کو اپنا مسکن بنایا، اور جسم چھپانے کے لیے بھی درختوں کے پتوں اور چھالوں کو پوشاک کے طور پر اپنایا۔ پھر بھی انسانی سوچ اور فکر کو قرار نہیں آیا۔ یقیناً انسانی تخلیق اور قدرتی اسرار امور کو اللہ ہی بہتر سمجھ سکتا ہے۔ دراصل انسانی زندگی میں ترقی کا اصل راز اس کی ماں زمین ہی میں پوشیدہ تھا۔ دوسری آیت میں خدا کی عظیم نعمتوں کے ایک اور پہلو کی طرف اشارہ ہے جو ہمارے لیے شکر گزاری کا سبب ہو سکتا ہے۔ فرمایا وہی خدا ہے جس نے زمین کو تمہارے لیے آرام دہ بچھونا قرار دیا۔ الذی جعل لکم الارض فراشا، یہ ہموار زمین جس نے تمہیں اپنی پشت پر سوار کر رکھا ہے، اس فضا میں بڑی تیزی کے ساتھ اپنی مختلف حرکات جاری رکھی ہوئی ہے، جبکہ اس سے تمہارے وجود میں کوئی حرکت و لرزش پیدا نہیں ہوتی۔ یہ اس کی عظیم نعمتوں میں سے ایک ہے۔ اس زمین کی کشش ثقل کی وجہ سے تمہیں حرکت اور استراحت، گھر اور اشیانہ، باغ اور کھیتی اور قسم قسم کے وسائل زندگی میسر ہیں۔ کبھی آپ نے غور کیا کہ زمین کی کشش ثقل بھی ایک نعمت ہے؟ اگر یہ نہ ہو تو چشم زدن میں ہم سب اور ہماری زندگی کے سب وسائل زمین کے دورانی حرکت کے نتیجے میں فضا میں جا پڑیں اور سرگرداں پھرتے رہیں۔ زمین بچھونا ہے، زمین کو بستر استراحت سے تعبیر کیا گیا ہے۔ یہ کس قدر خوبصورت تعبیر ہے۔ بستر میں نہ صرف اطمینان، آسودگی خاطر اور استراحت کا مفہوم پنہاں ہے، بلکہ گرم نرم ہونا اور حد اعتدال میں رہنے کی معنی بھی اس میں پوشیدہ ہیں۔ الغرض خدا نے زمین کو تمہاری طبیعت اور مزاج کے مطابق بنایا اور تمہارے جسم کی موافقت کے لیے اسے گرم اور جلانے والی نہیں بنایا کہ اس کی حرارت سے تم جل جاؤ، اور اسے زیادہ ٹھنڈا بھی پیدا نہیں کیا کہیں تم منجمد نہ ہو جاؤ۔ اسے اس قدر معطر اور خوشبودار پیدا نہیں کیا کہ اس کی تیز خوشبو تمہارے دماغ کو تکلیف پہنچائے، اور اسے بدبودار بھی پیدا نہیں کیا کہ کہیں تمہاری ہلاکت کا یہ سبب نہ بن جائے۔ ایسے پانی کی طرح نہیں بنایا کہ تم اس میں غرق ہو جاؤ، اور اتنا سخت بھی نہیں بنایا
تاکہ تم اس میں گھر اور مکانات نہ بنا سکو۔ ہاں خدا ہی نے زمین کو تمہارے لیے ایسا بستر استراحت قرار دیا ہے۔ یہ ایک حقیقت ہے کہ اللہ تعالیٰ کی تمام نعمتیں ہی قابل قدر ہیں، لیکن زندگی گزارنے کے لیے ایک نمونہ جو اہل کائنات کو رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی شکل میں ملا، اس نعمت بے پایہ کا مقابلہ کسی اور نعمت سے نہیں کیا جا سکتا۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ ابراہیم میں اعلان فرما دیا کہ اگر تم میری نعمتوں کا شکر ادا کرو گے تو انہیں مزید بڑھا دوں گا۔ فرمایا لئن شکرتم لازیدنکم، اور اگر تم نے کفران نعمت کیا تو میرا عذاب بہت شدید ہے۔ وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ، انسان کو چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ملنے والی مادی اور روحانی نعمتوں پر شکر گزاری کا راستہ اختیار کرے تاکہ اللہ تعالیٰ اپنی نعمتوں اور عنایات کو ہمیشہ قائم دائم رکھیں، اور ناشکری کے راستے سے کلی اجتناب کرے تاکہ اللہ تعالیٰ کی ناراضگی اور عذاب سے بچایا جا سکے۔ آفاق و انفس، یعنی عالم آفاق، خود انسان کی اپنی ذات میں قدرت کی نشانیاں کوئی دیکھنا چاہے تو وہ طب و سائنس کی ترقی اور اس میدان میں ہونے والی تحقیقات اور نئے نئے انکشافات کا مطالعہ کرے، اور پھر قرآن پاک کے بیان کردہ حقائق پر غور و فکر کرے۔ اس کی عقل دانگ رہ جائے گی۔ اگر تعصب اور ہٹ درمی حائل نہ ہو تو ناممکن ہے کہ ان نشانیوں میں غور و فکر کرنے والا خالق کائنات کی عظمت و بڑائی کا اقرار کر کے اس پر ایمان نہ لائے۔ زمین و آسمان کی پیدائش کے سلسلے میں اللہ تعالیٰ جل شانہ کافروں سے خطاب میں فرماتا ہے، کیا کافر لوگوں نے یہ نہیں دیکھا کہ آسمان و زمین باہم ملے جلے تھے، پھر ہم نے انہیں جدا کیا اور ہر زندہ چیز کو ہم نے پانی سے بنا دیا، کیا یہ لوگ پھر بھی ایمان نہیں لاتے؟ دلائل توحید کے ضمن میں زمین آسمان کی پیدائش میں غور و فکر کی دعوت جگہ جگہ قرآن پاک میں دی گئی اور اسے قدرت کی عظیم نشانیوں میں شمار کیا گیا۔ کہیں اس کی بلندی اور وسعت و پھیلاؤ کو بیان کیا گیا تو کہیں زمین و آسمان کے درمیان فضائے بسیط میں موجود چاند، سورج اور اس کی گردش سے رات اور دن کی تبدیلی، نیز رات کی تاریکی اور دن کی روشنی اور اس کی حکمتوں کی طرف اشارہ کر کے خالق کائنات کی عظمت پر یقین اور اس کی وحدانیت پر ایمان لانے کی راہ ہموار کی گئی۔ آفاق میں پھیلی ہوئی نشانی میں غور و فکر کی دعوت دیتے ہوئے بعض ایسے حقائق بھی قرآن نے بیان کیے کہ آج صدیاں گزرنے کے بعد سائنسی علوم کی ترقی کے دور میں نئی نئی تحقیقات اور انکشافات کے نتیجے ماہرین قرآن کے بیان کردہ حقائق تسلیم کرنے اور ان کی صداقت ماننے پر مجبور ہوئے۔ علم و سائنس کی ترقی اور تحقیقات کا دائرہ وسیع ہو کر قدرت کی نشانیوں تک پہنچا، جس کی طرف اشارہ قرآن پاک میں ایک جگہ اس طرح کیا گیا ہے کہ عنقریب ہم انہیں اپنی نشانیاں آفاق کے عالم میں بھی دکھائیں گے اور خود ان کی اپنی ذات میں بھی، یہاں تک کہ ان پر کھل جائے گا کہ حق یہی ہے، کیا تمہارے رب کا ہر چیز سے واقف اور آگاہ ہونا کافی نہیں؟ آج علم فلکیات کے ماہرین بھی اپنی تحقیقات کی روشنی میں اس حقیقت کا اعتراف کرنے پر مجبور ہوئے کہ عالم افلاک جیسا حکیمانہ مدبرانہ توازن سے مربوط ہے۔ اگر اس میں تھوڑی بھی اونچ نیچ ہو جائے تو اس کے لحاظ پر انسان بلکہ کسی بھی جاندار کی بقا ناممکن ہو جائے۔ اس حیرت انگیز کائنات کے خالق کو چھوڑ کر کسی اور کے آگے جبین یاد خم کرنا کتنی بڑی جہالت اور گمراہی ہے۔ یا اللہ کریم اپنی نعمتوں کی قدر نصیب فرما اور اپنی نعمتوں پر شکر گزاری نصیب فرما۔ یا اللہ کریم اسلام اور ایمان کی برکت سے اہل اسلام بالخصوص فلسطینی بھائیوں کو دشمنان دین پر فتح یابی نصیب فرما، دشمنان دین کو ہلاک فرما، ان پر اپنا عذاب نازل فرما۔ یا اللہ ہم اہل پاکستان کو بھی ایمان اور تقوی کی دولت عطا فرما اور تا زندگی اس پر مستقیم رہنا نصیب فرما، آمین یا رب العالمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔